الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقروا کبارکم ورحموا صغارکم، فرمایا اپنے بوڑھوں کا احترام کرو اور اپنے بچوں پر رحم کرو۔ نبی اکرم کے فرامین کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ فرامین انسانی معاشرے کی تشکیل میں انتہائی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم ان فرامین کے اوپر ذاتی معیار سے نکل کر توجہ دیں تو ان کے ذریعے سے ایک بہت خوبصورت معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم کے فرامین پر عمل کر کے انسان تو کامیابی حاصل کرتا ہی ہے، سعادت حاصل کرتا ہے، پروردگار کے نزدیک مقام حاصل کرتا ہے، قرب الہی کا سبب بنتے ہیں یہ اقوال۔ اس کے ساتھ ساتھ معاشرہ بھی بہت خوبصورت معاشرہ تشکیل پاتا ہے، اور وہ معاشرہ ایسا معاشرہ ہوتا ہے جس میں انسانی زندگی کی مختلف ضرورتوں کو ہم پورا ہوتا دیکھتے ہیں۔ نبی اکرم کے اس فرمان کے اندر بھی یہی خوبصورتی موجود ہے کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بوڑھوں کا احترام کرو اور اپنے بچوں پر رحم کرو۔ در حقیقت دنیا کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ ثقافت کو ایک نسل سے دوسری نسل تک منتقل کرنے میں ہے، جس کو ہم لوگ جنریشن گیپ سے تعبیر کرتے ہیں، اور خاص کر مغربی ممالک کے اندر یہ مشکل بہت زیادہ پیش آتی ہے کہ جب جنریشنز کے درمیان گیپ پڑ جاتا ہے، فاصلہ پڑ جاتا ہے، کسی کی عمر بہت زیادہ ہو اور باقی کی عمر کم ہو، تو خود بخود اس فاصلے کے نتیجے میں تفاہم ختم ہو جاتا ہے۔ وہ اس کی بات نہیں سمجھ پاتا اور نیچے والا جو کم عمر والا ہے وہ بڑے عمر والے شخص کی بات سمجھ نہیں پاتا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مغربی معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ ایسا پیش آتا ہے کہ جو زیادہ عمر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو سوسائٹی سے تقریباً نکال دیا جاتا ہے، لہذا ان کے ہاں ایسے لوگوں کے لیے علیحدہ علاقے بنا دیے جاتے ہیں، گھر بنا دیے جاتے ہیں جہاں وہ ٹھہر رہے ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کے باقی ایام کو گزار دیتے ہیں۔ نبی اکرم کے اس فرمان میں پہلا حصہ یہاں پر ہے کہ تم ان بوڑھوں کو جو سن رسیدہ لوگ ہیں ان کو معاشرے سے علیحدہ مت کرو۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اپنے معاشرے سے نکال دو اور کہیں اور بھیج دو، یا جیسا کہ رویہ مغربی معاشرے کا بتاتا ہے کہ یہ ویسٹڈ لوگ ہیں، یہ ضائع ہوئے ہوئے لوگ ہیں، ان کو کہیں پہ ختم کر دیا جائے۔ نبی اکرم فرماتے ہیں ان کا احترام کرو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک تجربے کی ایک دنیا ہے جو ان بوڑھوں کے اندر، سن رسیدہ افراد کے اندر موجود ہے۔ یہ تمہیں اتنا وسیع تجربہ دے دیں گے جس کو حاصل کرنے میں تمہاری عمر گزر جائے گی۔ لہذا ایک روایت کے اندر ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک سن رسیدہ شخص اپنی قوم کے اندر ایسے ہی ہوتا ہے جیسے نبی کا مقام قوم کے اندر ہوتا ہے، کہ وہ دوسرے لوگوں کو مشورہ دے سکتا ہے، اپنے تجربے سے لوگوں کو فائدہ دے سکتا ہے۔ یہ حیثیت نبی اکرم نے سن رسیدہ لوگوں کو دی، تو فرمایا ان لوگوں کا احترام کرو۔ ایک روایت میں موجود ہے کہ کہیں پر نبی اکرم تشریف فرما تھے اپنے بعض اصحاب کے ساتھ، وہاں پر کوئی شخص آئے کہ جن کی عمر کافی زیادہ تھی، لوگوں نے ان کو جگہ نہیں دی اور وہ اس بات پہ پریشان ہوئے۔ نبی اکرم نے فوراً یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ہم میں سے نہیں ہے جو بوڑھوں کا احترام نہ کرے۔ تو وہ چاہتے تھے کہ لوگ ان کا احترام کریں تاکہ ان کے تجربے کو حاصل کرنے کا ذریعہ بن جائے۔ اس کی وجہ بہت واضح ہے کہ کوئی بھی قوم اپنے ماضی سے کٹ کر ترقی حاصل نہیں کر سکتی۔ کسی بھی قوم میں ہم یہ نہیں کر سکتے کہ جو لوگ سن رسیدہ ہو گئے ان کو سوسائٹی سے نکال دیا جائے، ان کے تجربے سے اپنے آپ کو محروم کر لیا جائے اور اس کے بعد کوئی ایک نیا معاشرہ تشکیل دیا جائے۔ نہیں، معاشرے کا پرانے معاشرے سے ربط ہونا بہت ضروری ہے، اور نبی اکرم نے اسی مشکل کو حل کیا، فرمایا کہ بوڑھوں کا احترام کیا جائے۔ اب اس بوڑھوں کے احترام کی مصداق کیا ہوں گے؟ بہت سادہ چیزوں سے ہم لے کر بہت اعلیٰ مقامات تک پہنچ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر کسی حد تک رائج بھی ہیں، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہیں سفر کر رہے ہیں اور کسی سن رسیدہ شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ مشکل میں ہے، تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے، نہ صرف اخلاقی بلکہ دینی ذمہ داری ہے نبی اکرم کے اس فرمان کی روشنی میں کہ آپ ان کی مدد کیجیے۔ اگر آپ کھڑے ہوئے ہیں، وہ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کے لیے جگہ خالی کر دیجیے تاکہ وہ اس ضعف کے عالم میں جو ان کی جسمانی ضعف کا وقت ہے، یہ اس کے اندر ان کو مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور احترام کا سب سے بڑا مصداق یہ ہے کہ ان کی بات کو اہمیت دی جائے، ان کو معاشرے کے اندر مقام دیا جائے۔ آپ ان کے تجربے سے حاصل کرنے کی کوشش کیجیے۔ اس کے بعد نبی اکرم نے جو دوسرا فرمان کا حصہ پیش کیا، اس کے اندر تعلقات کو سن رسیدہ افراد کی طرف سے صحیح کرنے کی کوشش کی۔ تو جوانوں کو انہوں نے حکم یہ دیا کہ وہ بوڑھوں کا احترام کریں، اور اس کے بعد فرمایا کہ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو، ان بچوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ نئی نسل ہے اور نئی نسل کے تقاضے بعض اوقات مختلف ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ ان کے اوپر رحم کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش مت آؤ۔ تو اب ایک ادھیڑ عمر کا اگر کوئی شخص ہو تو اس کو نبی اکرم نے دو ذمہ داریاں دیں کہ وہ سن رسیدہ کا احترام کرے گا اور بچوں کے اوپر رحم کرے گا۔ اب یہ بات آج کے زمانے میں سمجھنا انتہائی آسان ہے جو نبی اکرم نے ارشاد فرمایا۔ آپ ذرا
1400 سال پہلے کے اس معاشرے کو تصور فرمائیے جس کے اندر نبی اکرم تشریف لائے تھے. تو وہاں عالم یہ تھا کہ بچیوں کو تو زندگی کے حق سے ہی محروم کر دیا جاتا تھا کہ اگر کوئی بچی ایسے خاندان میں پیدا ہوتی تھی جس کو وہ سمجھنے لگتا تھا کہ میں کسی مشکل میں پھنس جاؤں گا تو وہ فوراً بچی کو دفن کر دیا کرتا تھا. زندہ درگور کرنا اس زمانے کی جاہلیت کی ایک رسم تھی. اس کے بعد جو بچے تھے، جو لڑکے تھے اور کم عمری میں تھے، ان کو بھی کوئی احترام نہیں دیا گیا تھا. ایک بہت ظالمانہ رویہ اس زمانے میں بچوں کے ساتھ روا رکھا جاتا تھا. نبی اکرم نے فرمایا وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو اور ان کے ساتھ یہ سخت بیہیویئر مت رکھو. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اگر سخت رویہ تم بچوں کے ساتھ رکھو گے تو یہی سختی ان کی طبیعت میں منتقل ہو جائے گی، اور جب طبیعت میں سختی منتقل ہوئی تو بڑے ہو کر نعوذ باللہ تعالیٰ ظالم بنیں گے، بڑے ہو کر دوسروں کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بن جائیں گے. بچپن ہی سے ان کو ایک خاص احترام دیا جائے. اب ہم یہ بہت زیادہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بعض علاقوں کے اندر بچوں کے ساتھ اتنی سختی کی جاتی ہے کم عمری کے اندر کہ ان کی شخصیت ختم ہو کے رہ جاتی ہے، ان کی شخصیت میں اعتماد ختم ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں کو آپ بعض اوقات بڑے ہوتے تک مشاہدہ کریں گے کہ فاقد اعتماد ہیں، اعتماد نہیں ہے ان کے اندر. جب چند لوگوں کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، جب فیصلہ کرنے کا موقع آتا ہے تو ان کے اندر اعتماد کے ساتھ فیصلہ کرنے کی صلاحیت بھی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ہم نے بچپنے میں ان بچوں کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کیا ہوتا. نبی اکرم کے فرامین نے ان تمام مشکلات کو ختم کرنے کی کوشش کی. لہذا سلام کے باب میں بچوں کے اوپر واجب ہے کہ وہ بڑوں کو سلام کریں، لیکن بڑوں کے اوپر بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، بچوں کے اوپر رحم کھاتے ہوئے جیسا کہ نبی اکرم نے ارشاد فرمایا اگر بچے نظر آتے ہیں اور اگر وہ نہیں سمجھ پا رہے کہ ان کو سلام کرنا ہے تو بڑے پہلے سلام کر لیں. آپ بہت زیادہ دیکھیے گا اس بات کو، وہ یہ کہ آپ کبھی بچوں کے سامنے سے گزر رہے ہوں، بچوں کے ساتھ مسکرا کے دیکھ لیجئے، ان سے آپ ہاتھ ملا لیجئے، خود بخود ان کی شخصیت بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنے آپ کو صاحبان احترام سمجھنے لگتے ہیں، وہ سوچتے ہیں کہ کسی نے ہمیں احترام دیا. اور یہ نقطہ تربیت کے اندر بہت زیادہ مؤثر ہے. جب آپ بچوں کی تربیت کرنے جائیں اور بچے کے اندر کوئی خرابی پائیں تو اس کا راستہ ڈانٹ ڈپٹ اور مار کر بہت کم عقل مند ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ آپ اس راستے کو اختیار کیجئے. آپ نبی اکرم کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیجئے کہ فرمایا بچوں کے اوپر رحم کھاؤ، انہیں شخصیت دو، انہیں ایسی شخصیت دو کہ جس کے نتیجے میں وہ اپنے آپ کو برائی سے دور کر لیں. اب آپ تصور کیجئے کہ اگر فرض کیجئے کسی بچے کے اندر جھوٹ بولنے کی عادت بن گئی ہے، ایک راستہ تو یہ ہے کہ جیسے ہی اس نے جھوٹ بولا آپ اس کو مارنا شروع کر دیجئے، اور مارنے اور ڈانٹ ڈپٹ کے آپ سمجھیں کہ اس کی مشکل حل ہو جائے گی، لیکن کم سے کم ابتدائی مراحل کے اندر بہت دور تک مار پیٹ کرنا کوئی فائدہ مند کام ثابت نہیں ہوتا. کوشش آپ یہ کیجئے بچے کو سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو احترام دیں، اس کی شخصیت کو ایک ایسے مقام تک لے جائیے کہ وہ خود بخود سمجھ لے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ثابت ہوگا. تو نبی اکرم کے اس فرمان کے اوپر غور فرمائیے، وَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، کہ اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں کے اوپر رحم کرو. تو خود بخود ایک معاشرہ بننا شروع ہو جاتا ہے، ایک ایسا معاشرہ جس کے اندر ثقافت، اسلامی ثقافت بڑوں سے چھوٹوں کے اوپر منتقل ہو رہی ہے اور ان چھوٹوں سے اور چھوٹوں کے اوپر منتقل ہو رہی ہے. جنریشن گیپ ختم ہو جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کی بات نہ سمجھ پائیں. اب آپ دیکھیے کہ یہ نقطہ خاندانوں کی باہمی زندگی کے اندر کتنا زیادہ پازیٹیو پوائنٹ ہے. وہ یہ کہ نبی اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے جو بڑے تمہارے خاندان کے اندر موجود ہیں ان کے ساتھ احترام سے پیش آؤ. بدقسمتی سے مغربی ثقافت جو اس وقت ہمارے ملک کے اوپر بھی بہت زیادہ آ رہی ہے، وہ بچوں کو اس درس سے بہت زیادہ دور لے کے جا رہی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کی ثقافت میں ہے کہ وہ بعض اوقات اپنے بڑوں کے احترام نہیں کرتے، بلکہ اکثر ایسا ہی ہے، تو کچھ یہ چیزیں ہماری ثقافت کے اندر بھی رائج ہو رہی ہیں. اب یہ موقع ہمارے پاس ہے کہ ہم نبی اکرم کے اس فرمان کی طرف غور کریں اور وہ جو اسلام نے ہمیں تعلیمات دی ہیں ان کو اپنے اندر اختیار کرنے کی کوشش کریں. خود بخود بزرگوں کے تجربے کو حاصل کرنے کی کوشش کیجئے. ایک جگہ بہت اچھا ایک جملہ ارشاد فرمایا نبی اکرم نے، فرمایا کہ اگر کوئی انسان کسی بوڑھے سے ملے اور خود کم سن ہو تو یہ سوچے کہ میں نے اپنی زندگی میں ثواب کم کیے ہیں، اور یہ جن کی عمر گزر گئی ہے انہوں نے اللہ کی زندگی میں اطاعتیں بہت کی ہیں اور خدا ان کو جزا دے گا. اور اگر میں مسن ہوں، میری عمر زیادہ ہے اور میرے سامنے کوئی ایسا ہے جس کی عمر کم ہے، تو میں اپنے طور پر یہ سوچوں کہ میری عمر زیادہ ہے، شاید میرے گناہ بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے، اور یہ کم عمر کا ہے، اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اپنا وقت گزارا ہوگا اور اس کے گناہ بہت کم ہوں گے. خود بخود دو طرفہ احترام کی فضا بن جائے گی.
خود بخود لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے، اور جب لوگ ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے تو فرمائیے کہ پھر ایک دوسرے سے محبتیں بڑھ جائیں گی، معاشرے کے اندر ایک ایسی فضا بنے گی جس میں لوگ ایک دوسرے کو پسند کریں گے۔ دیکھیے، معاشرہ آسمان سے بن کر نہیں آیا کرتا۔ اگر ہمیں پاکستانی معاشرے کے اندر یا دنیا کی دوسرے علاقوں کے اندر اگر آپ زندگی گزار رہے ہیں، وہاں کچھ شکایتیں ہیں ہمیں کہ بھئی لوگوں کے اندر یہ خرابی ہے یا لوگوں کے اندر وہ خرابی ہے، تو آپ سب سے پہلے اس بات کے اوپر توجہ فرمائیے کہ برائی کا خاتمہ اپنے اندر سے شروع کریں، برائی کا خاتمہ اپنے گھر سے شروع کریں، اور پھر آپ آگے بڑھتے چلے جائیے۔ معاشرہ در حقیقت گھروں سے بنا ہوا ایک سلسلہ ہے، ایک نظام ہے۔ گھر اس کے اندر ایک اکائی کا کام انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس اکائی کو اچھا کر لیں، اپنی ذات کو اچھا کر لیں، اپنے خاندان کو اچھا کر لیں، خود بخود معاشرہ بھی خوبصورتی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے۔